پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی لانا پوری ریاست کی پہلی پریفرنس ہے اور یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر ببانگ دہل اس وقت معیشت بحالی مشن کی خود قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کل شب کراچی میں انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن آئیڈیاز 2024 میں شرکت کے بعد آرمی چیف جنرل آصف منیر نے ملک کے چوٹی کی کاروباری شخصیات سے ایک اور ملاقات کی۔ مسلسل کئی گھنٹے جاری رہنے والی یہ میٹنگ پچھلے 3 مہینے میں آرمی چیف کی کراچی میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ تیسری ملاقات تھی۔ سپٹمبر میں مسلسل 2 دن ملاقاتوں کی طرح اس بار بھی میٹنگ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ تھا اکنامک سٹیبلٹی، اور جو وعدے جنرل آصف منیر نے اپنی گزشتہ میٹنگ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ کیا تھا وہ اس کا ایک فالو اپ اور اپڈیٹ بھی دینا چاہتے تھے۔ اس بار ملاقاتوں میں ایک بار پھر مجھے نہیں معلوم کہ پریزیڈنٹ آصف زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ کو معلوم ہے یا نہیں، لیکن ایک بار پھر کراچی کی آرمی چیف سے اس ملاقات میں کاروباری برادری کا نمبر 1 موضوع سندھ میں کرپشن کے منظم سسٹم کے خلاف تھا۔ سندھ میں سرکاری کرپشن کا جو منظم سسٹم جو زمینوں کے حوالے سے معاملات میں چل رہا تھا وہ اب بھی چل رہا ہے، اور ایک بار پھر کاروباری برادری آرمی چیف جنرل آصف منیر کے ساتھ اس ملاقات میں کہیے پھٹ پڑی۔ غیر معمولی بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے انتہائی تحمل اور اطمینان کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے شکایات، تحفظات اور غصے کو سنا۔ کاروباری شخصیات نے آرمی چیف کو یاد دلایا کہ سر آپ کی پچھلی دونوں ملاقاتوں میں بھی آپ نے اس وقت کے ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر کو براہ راست حکم دیا تھا کہ سندھ میں کرپشن کے سسٹم کو اسمیش کر دیا جائے گا، لیکن آپ کی بار بار یقین دہانی کے باوجود سندھ میں زمینی معاملات میں، ریل اسٹیٹ کے معاملات میں کرپشن کا بھرپور سسٹم قائم و دائم ہے، بلکہ پھل پھول رہا ہے۔ اس پر جنرل آصف منیر نے ایک بار پھر کاروباری شخصیات کو یقین دلایا اور عزم مصمم کا اظہار کیا کہ آپ یقین رکھیں آپ کی شکایات کا ازالہ ضرور ہوگا اور سندھ حکومت کے ذریعے ہی وہ سسٹم کو ختم کرائیں گے اور اس سسٹم کا خاتمہ کرا دیا جائے گا۔ میٹنگ میں کاروباری شخصیات نے شکوہ کیا کہ سندھ میں 16 سال سے ایک ہی پارٹی پاور میں ہے اور اس گورنمنٹ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے جو اب تک لینڈ یوٹیلائزیشن، لینڈ ریونیو کا نظام ڈیجیٹائز نہیں کر سکی۔ اس پر آرمی چیف جنرل آصف منیر نے کہا کہ بہت سارا لینڈ ریکارڈ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یونس ڈھاگا جو اس وقت یہ ریونیو منسٹر تھے انہوں نے ڈیجیٹائز کر دیا تھا۔ اس پر میٹنگ کے شرکاء نے بتایا کہ سر وہ ڈیجیٹائز سسٹم بھی ریورس ہو چکا ہے۔ اس پر آرمی چیف برہم نظر آئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ تمام گفتگو جو کہ بزنس کمیونٹی کی، کراچی کی لیڈنگ بزنس کمیونٹی کی آرمی چیف کی تھی، اس کی جو مین جو زور تھا، جو فوکس تھا، جس میں بہت شدت سے بات کی گئی، پریزیڈنٹ آصف زرداری، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ کہ اس کا بہت بڑا موضوع سندھ میں سرکاری کرپشن اور سسٹم کا نظام تھا، اور ایک بار پھر آرمی چیف کے سامنے یہ بات رکھی گئی اور ایک بار پھر آرمی چیف کو وعدہ دینا پڑا کاروباری کمیونٹی کو کہ وہ سسٹم کے نظام کو ختم کرائیں گے اور اسی حکومت سے ختم کرائیں گے۔ اس ملاقات میں موسم سرما کے دوران بجلی کے عارضی طور پر ٹیرف کم کیے جانے پر بھی بات ہوئی۔ جنرل آصف منیر نے کہا کہ ہم جو معاشی اقدامات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اپریل 2025 تک انڈسٹریز کے لیے 9 سینٹ یعنی تقریباً 25 روپے فی یونٹ بجلی ہو جائے گی۔ ایک بڑا پرومس تھا، اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے، 25 روپے یونٹ فی بجلی ہو جاتی ہے تو یقیناً پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کے لیے، پاکستان کے لیے کاروبار کے لیے، معیشت کے لیے یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، اور یقیناً اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ آرمی بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے، آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، سیٹلمنٹ ہوئے ہیں، ایگریمنٹس ری وزٹ ہوئے ہیں، اب آرمی چیف کا کہنا یہ ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی اور اپریل تک بجلی مزید سستی ہو جائے گی اور آج کی قیمت میں تقریباً آدھی ہو جائے گی۔ تاہم اس پر بعض جو انڈسٹریلسٹ وہاں پہ تھے یا کاروباری شخصیات تھی ان کا اپنا ایکسپیرینسڈ ویو یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت تک انڈسٹریل گروتھ نہیں ہو سکتی جب تک بجلی کی مستقل بنیاد پر کمی نہیں کی جا سکتی بجلی کی قیمت کی۔ جنرل آصف منیر نے گفتگو کے آغاز سے اختتام تک کئی جگہوں پر قرآن کریم کی آیات کا حوالہ بھی دیا اور بزنس کمیونٹی کا حوصلہ بڑھایا۔ جنرل آصف منیر نے کہا کہ الحمدللہ ملک کے تمام معاشی اشاریے اچھے ہوں، بالکل صحیح کہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو نمبرز آ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے وہ پچھلے کئی سالوں کے بہترین ہیں، اور جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے اس کو بریف کیا اور کہا کہ ان سے جو 1 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی
اس کے بعد جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ اکانومی ہر صورت میں سٹیبلائز ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس میٹنگ کے دوران جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اگلے سال کے اندر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا اندازہ ہے، ماہرین انہیں بتا رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ تک آ جائے گا۔ یہ بھی پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا ایک بومنگ فیکٹر ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف کا یہ خیال بھی تھا کہ اب پاکستانی روپیہ اتنا مضبوط ہو رہا ہے اور ریل ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے نمبرز ایسے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ڈالر مزید کمزور ہو، روپیہ تیزی سے مضبوط ہو جائے اور 240 روپے کا ڈالر ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن جیسا کہ ایکسپرٹس بھی جانتے ہیں اور آرمی چیف نے بھی کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس سے ایکسپورٹس بری طرح سے متاثر ہوں گی۔ ملٹری لیڈرشپ کی بزنس لیڈر سے ملاقات میں آرمی چیف نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ کراچی میں ایک علیحدہ پورٹ سٹی یا ساحلی شہر بننا چاہیے جو کہ اس شہر کے پوٹینشل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے گا اور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ کام ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ کراچی میں بنڈل آئی لینڈ اور بڑھا آئی لینڈ کے حوالے سے ایسی پروپوزل پہلے بھی آتی رہی ہے۔ اس ملاقات میں کراچی کے تینوں پورٹس کو آرگنائز کرنے کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی، جس کے تحت کراچی میں کے پی ٹی، پی آئی بی ٹی اور پورٹ قاسم کے لیے ایک پورٹ اتھارٹی بنانے کی بھی بات کی جنرل عاصم منیر نے، اور اس طرح سے ایک سینٹرل پورٹ اتھارٹی بنے، یہ بھی ایک بہت بڑی انیشیٹو ہو سکتی ہے۔ اس ملاقات میں خون چوس قومی کوآپریشنز کی پرائیویٹائزیشن پہ بھی بات ہوئی، خاص طور پہ پی آئی اے پر۔ جنرل عاصم منیر نے ایک بار پھر بہت تفصیل سے گفتگو کی، اپنی گزشتہ ملاقات میں بھی انہوں نے کی تھی اور انہوں نے اس بات پہ کنسرن شو کیا اور بڑے دردناک انداز میں انہوں نے کہا، بہت ہی ایموشنل انداز میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ کوئی پاکستانی کنسورشیم آگے بڑھے اور پی آئی اے کو اون کر لے اور پی آئی اے کو لے لے۔ جنرل عاصم منیر نے یہ ریویل بھی کیا، انکشاف کیا کہ پی آئی اے کے حوالے سے انٹرنیشنل آفرز موجود ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر بھی پی آئی اے میں دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ کوئی پاکستانی کمپنی یا کنسورشیم جو پاکستانی گروپس ہیں وہ مل کے سامنے آئے اور پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے۔ اس موقع پہ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ جو اس سلسلے میں مسائل ہیں، جو پروپوزلز اب تک آئی ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کو پریکٹیکلی پاسبل بنایا جا سکتا ہے، حکومت ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک سالڈ اگر کنسورشیم بن جاتا ہے پاکستانی انویسٹرز کا تو حکومت اس سلسلے میں انیشیٹو لے گی۔ جنرل عاصم منیر نے کاروباری شخصیات کو بار بار یہ کہا کہ ہم پاکستان کی اکنامک کنڈیشن پر خاموش تماشائی نہیں بنیں گے۔ یہ بات انہوں نے اپنی پچھلی میٹنگ میں بھی کی تھی کہ فوج ایسے دیکھتی نہیں رہے گی، جن کا کام کرنا ہے، گورننس کو بہتر بنانا ہے، اکانومی کو چلانا ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو فوج اپنا کردار ادا کرے گی، ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی اپنا کردار ادا کرے گی کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ رواں دواں رہے۔ معاشی حالات ایسے نہیں رہیں گے، بلکہ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ وہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کر کے رہیں گے، ایک عزم مصمم کے ارادے میں انہوں نے بات کی۔ ایک موقع پہ آرمی چیف نے آئی ٹی فری لانسرز کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کو اتنی سہولتیں دیں، زیرو ٹیکس کر دیا، لیکن یہ اپنی پروسیڈ پاکستان لانے سے گریز کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت انکریج کیا آئی ٹی فری لانسرز کو اور تمام پاکستانیوں کو کہ وہ جو پاکستان سے باہر انویسٹڈ ہیں وہ پاکستان کے اندر سرمایہ لے کے آئیں، اپنا سرمایہ پاکستان میں لائیں، پاکستان کو اپنی ذاتی مفاد پر ترجیح دیں، پاکستانی ایکسپورٹرز اور انویسٹرز پاکستان آئیں، عوام بھی کمائے اور پاکستان بھی ترقی کرے۔ جو ماہرین وہاں موجود تھے، جو ایکسپرٹس موجود تھے، ان کو خیال تھا کہ پاکستان سے جو فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے، آرمی چیف اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی جو انویسٹرز ہیں پاکستان سے اپنے کیپٹل کو باہر موو کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور اگر وہ اس کو حکومت کے جو ادارے ہیں، متعلقہ ادارے، اس کو انسینٹیوائز کریں گے تو یہ پاکستان کی انویسٹمنٹ، پاکستان کا کیپٹل پاکستان واپس آ سکتا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ نے اس میٹنگ میں کہا کہ صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ دے کر اکنامک اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا اس بات کو کہ بیل آؤٹ ہمیں چاہیے تو پاکستانی سب سے پہلے اس کو بیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آرمی چیف اور بزنس لیڈرز کی ملاقات میں یہ بھی بتایا گیا کہ عالمی شہرت یافتہ کینیڈین کمپنی ڈائریکٹ گولڈ کارپوریشن سعودی عرب کی انویسٹمنٹ سے ریکارڈ ایک پر تیزی سے کام کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے وہ میٹیریلائز اب بالکل ہونے والی ہے، اور اس سلسلے میں جو بات چیت ہے وہ بالکل فائنل مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ جو ہم نے شیئر ہولڈنگ دینی ہے سعودیز کو، وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن جو کمپنیز اس میں انویسٹڈ ہیں، جن کے پاس اس کے شیئرز ہیں،
यानी कि PPL और OGDC उनसे ही एक बड़ी अच्छी वैल्यूएशन के ज़रिए वो शेयर ट्रांसफ़र किए जाएंगे सऊदी इन्वेस्टर्स को। और इस सिलसिले में जो इस वक्त बातचीत है वो बहुत ही एक फाइनल मरहले में है। इस मौके पे रेकोडेक के हवाले से आर्मी चीफ ने बहुत पॉजिटिव नैरेटिव सामने भी रखा और यकीनन उसकी बड़ी ग्राउंड भी है कि इस प्रोजेक्ट का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और 100% पाकिस्तान में ही रहेगा। ये सारा प्रोजेक्ट फ्रॉम A to Z पाकिस्तान में ही काम करेगा। 2027 तक स्मेल्टर वगैरह भी जो कि इसके लिए बड़े कलीदी उसकी ज़रूरत है वो भी पाकिस्तान में लगेंगे। और ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा कि यहाँ से रॉ मटेरियल जो है वो बाहर चला जाए और इस तरह से पाकिस्तान को इसका सही पोटेंशियल ना मिल सके। तो ये टोटली पाकिस्तानी सॉइल पे इसकी पूरी रिफाइनमेंट होगी। जो भी रेकोडेक से जो हमें एक्सपेक्टेशन है मिनरल्स की और गोल्ड की और तमाम, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि इसकी बिगिनिंग से ही इसमें जो है वो पाकिस्तान को बड़ी ज़बरदस्त अर्निंग्स होंगी, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स होंगी और $1 बिलियन से शुरू होंगी और 10 साल में ये प्रोजेक्ट्स तकरीबन $20 बिलियन तक का पाकिस्तान को फराहम करेगा सहारा। और जाहिर है कि ये गेम चेंजर होगा, इसलिए रेकोडेक पर बहुत फोकस था आर्मी चीफ का। और उन्होंने इस सिलसिले में कारोबारी जो हमारी लीडरशिप थी उसको बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ किया कि इस सिलसिले में क्या क्या इक़दाम हो रहे हैं। जो कारोबारी लीडर्स वहाँ मौजूद थे उनका कहना था कि सर पाकिस्तान की इकॉनमी उस वक्त 2.5% से ग्रोथ कर रही है। उन्होंने जो चीज़ सामने रखी आर्मी चीफ की, जो क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त सी कॉन्वर्सेशन, बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशन हुई है और इसमें आर्मी चीफ मुसलसल इनकरेज करते रहे लोगों को कि वो अपनी बात करें और अपने दिल की बात करें। और परहैप्स वो इस सिलसिले में पल्स भी देखना चाह रहे थे कि लोग क्या बात करते हैं। तो उसमें जो लीडरशिप ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें सबसे बड़ी चीज़ चाहिए, हमें माहौल ऐसा बनाना है जिसमें कि GDP ग्रोथ हो सके, हमारी ग्रोथ आ सके। और क्योंकि अभी ये जो सूरत हाल है, जो ग्रोथ के नंबर्स हमारे सामने हैं और आगे जो नज़र आ रहे हैं वो डिसमल है, वो कोई इनकरेजिंग नहीं है। 2.5% से 3% ग्रोथ की बात हो रही है। और इस सूरत हाल में ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी और ना FBR का टैक्स टारगेट पूरा होगा, बल्कि उसमें डेफिसिट आ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान को एक रोबस्ट ग्रोथ की ज़रूरत है, 5 से 6% ग्रोथ हो तो कुछ सांस में सांस आएगी। जो बिजनेस लीडर्स हैं उनका कहना था कि GDP ग्रोथ होगी तो बिजली की कंजम्पशन भी बढ़ेगी, और बिजली की कंजम्पशन बढ़ेगी तो फिर रियली आपके लिए पॉसिबल होगा कि क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी है और बिजली की कंजम्पशन बढ़ेगी, वो इस्तेमाल हो जाएगी, उससे ग्रोथ आएगी तो बिजली सस्ती हो सकती है। लेकिन इस वक्त तो इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सीमेंट है और दूसरी है, वो अंडर कैपेसिटी चल रही हैं। वो हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे भी कम चल रही हैं। उनको अपने पोटेंशियल पर लाना होगा, वो अपने पोटेंशियल पर आएंगी तो फिर ग्रोथ बढ़ेगी। इस पर आर्मी चीफ ने कहा कि मायूसी फैलाने और डिफ़ॉल्ट की बात करने वाले लोग आज किधर हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले तो ये बात ऐसी होती थी और बात भी सही है। अब से चंद महीने पहले यही बात होती थी कि कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए कहीं, और जाहिर है कि फ्री फॉल में हमारा एक्सचेंज रेट चला गया था, तमाम नंबर्स बिल्कुल आउट हो गए थे, जो तमाम के तमाम बहुत बेहतर हो गए हैं। और इसी का उन्होंने जिक्र किया कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह अगले साल मज़ीद बेहतरी आएगी। और उन्होंने बार बार स्ट्रेस किया कि मायूसी मुसलमान के लिए हराम है और मुझे पाकिस्तान के रोशन मुस्तहकम मुस्तक़बिल पर कामिल यकीन है। नो डाउट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक माइंडसेट के तहत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर जान डालने का सफ़र जारी रखे हुए हैं। SIFC का और इसका रोड मैप भी बना है। जाहिर है कि प्रॉब्लम बहुत है और हमें मालूम है कि SIFC खुद जो है वो खुद मसाइल का शिकार हुई, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक हमारा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट हेविली इन्वेस्टेड है, और उसमें एक बड़ी फेलियर FBR की हुई, जहाँ पर रिफॉर्म्स नहीं हो सकी। प्रीवियस PDM गवर्नमेंट के दौरान कैबिनेट ने 2 बार मंजूर की FBR की रिफॉर्म्स। FBR को डिवाइड होना था, SIFC ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, मगर आज तक वो नहीं हो सका और आज तक उस पर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल पूरी तरह से मौजूद है FBR पर। और इसी की वजह से शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं, रेवेन्यू के शॉर्टफॉल आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है उस अंदाज़ की जैसी कि पाकिस्तान में आ सकती है, डिजिटाइजेशन नहीं हो रही, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं हो रही। और इस सिलसिले में जो है SIFC के इक़दाम थे यकीनन वो पूरे नहीं हुए हैं। मगर एक सफ़र है, कठिन है और बहुत से इंटेंस सफ़र है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आर्मी चीफ अपनी पूरे ज़ोर से, अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ जो है वो इसको लीड करते नज़र आ रहे हैं। और आपको मालूम है कि हालिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियाँ आई हैं उसके नतीजे में एक आम ख्याल यही है कि ये वो कंटिन्यू करेंगे, लीड करेंगे इस पूरे सफ़र को। और अगले साल जो पहले जो तब्दीलियाँ आनी थी उससे पहले जो था कि वो अगले साल शायद रिटायर हो जाएं, वो भी चीज़ अब सामने से हट गई। एक आम ख्याल यही है कि उन्हें एक सिलसिले में अब वो 5 साल भी रहेंगे और शायद उसके बाद भी उनको एक्सटेंशन मिलेगी। इसलिए कॉन्टीन्यूटी, परसिस्टेंस
جو درکار تھی وہ اب حاصل ہوگی، اور دیکھتے ہی ہے کہ یہ مشن بھی ہے، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان ٹرن اراؤنڈ کرے گا، گیم چینج ہوگا، اور ابھی تک جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ کافی اچھے ہیں۔ مگر ایک چیز یہ ہے، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی سندھ میں یہ سسٹم کا خاتمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس بار آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بہت ہی پکا وعدہ کیا ہے۔